یہ ایران کے اندر ہی چھپا ہے. کیا یہ واقعی وہی قرآن ہے کہ جو ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں؟ اچھا، یہ قرآن جو ہے یہ ایران کے اندر ہی چھپا ہے. چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ٹھیک ہے، تعداد 80,000 جلد. تو 80,000 یہ فارسی کے اندر ہے، مجھے نہیں پتا فارسی کا زیادہ مجھے علم نہیں ہے. تو یہ یعنی کہنے کا مقصد یہی ایران کا چھاپا ہے. اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا یہ واقعی وہی قرآن ہے کہ جو ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں. دیکھیں، میں فرسٹ ٹائم اس قرآن کو یعنی دیکھ رہا ہوں اور آپ کو دکھا رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے یہاں اس قرآن کو نہیں دیکھا ہے. یعنی یہ ایران کے اندر ہی چھاپا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ناظرین کو دکھائیے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس. تو بالکل وہی قرآن مجید ہے کہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. ممکن ہے شاید کہ میرے ذہن میں یہ آیا ہو کہ یا کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ چونکہ یہ ایران میں چھپا ہے تو اس کا قرآن کوئی اور ہوگا ان کا، لیکن قرآن وہی ہے الحمدللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سب کے ایک ہی ہے، کعبہ سب کا ایک ہے، رسول سب کا ایک ہے. تو ہم جو سنتے ہیں نا کہ قرآن ان کا الگ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد جتنی میں نے اس موضوع کے اوپر ویڈیو بنا لی ہے، اب مناظروں کی ضرورت نہیں ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے اور بحث و مباحثوں کی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن پڑھتے یہی ہے تو یہی ماننا چاہیے کہ شیعہ سنی سب کا قرآن ایک ہی ہے. بہت بہت شکریہ. وہ شخص جس نے تمام روایتیں ان کی کتاب اللہ کی تبدیلی کے متعلق جمع کی ہیں، اس کا نام ہے نوری طبرسی. اس نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر 2000 روایتیں اس نے اکٹھی کی ہیں اس بات پر کہ قرآن غلط ہے. یہ نیٹ پہ موجود پڑھی ہے، کتاب دیکھ سکتے ہیں، فصل الخطاب نوری طبرسی کی. شروع پہلے دن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد قرآن محفوظ نہ ہو سکا. قرآن اڑ گیا، غلط ہو گیا، کمی بیشی ہو گئی، جیسے آگے بتاؤں گا. اب میں سب سے پہلے حوالے دیتا ہوں اللہ اکبر و کبیرہ ان کے اس ظلم کے جو انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا ہے، اور یہ لوگ قرآن کو غلط مانتے ہیں. اور سنو، ان کے نزدیک قرآن کا غلط ہونا ایک ہے قرآن میں کچھ اضافہ کرنا، اس کے اندر یہ اختلاف رکھتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں. ایک ہے قرآن سے کوئی باتوں کو اڑا دینا، جس کو کہتے ہیں کمی، نقصان. وہ ان کا اتفاقی ہے، یہ نقطہ ذہن میں رکھنا. یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ لوگ ان کے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اضافہ نہیں ہوا. ہاں، جو اللہ نے اتارا تھا اس سے کوئی چیزیں معاذ اللہ صحابہ نے، یہ صحابہ کو کہتے ہیں منافقین اور مبدلین اور مغیرین، یہ کہتے ہیں وہ مبدلین مغیرین منافقین معاذ اللہ صحابہ نے اہل بیت والی تمام صورتیں اڑا دی، کم کر دی. تو یہ کم کرنے پر سارے متفق ہیں، بڑھانے میں اختلاف رکھتے ہیں. بات نہیں سمجھے؟ لیکن زیادہ لوگ ان میں سے کیا کہتے ہیں، جو ان کے امام مجتہد، میں گننے چلا ہوں اور یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں، ان میں سے کہ قرآن میں اس کی تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی کمی اضافہ نہیں ہوا، جو کہتے ہیں اضافہ نہیں ہوا، وہ پتہ کون ہے؟ وہ قریب زمانے کے لوگ ہیں. یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ 1330 کے بعد. کیونکہ ان کا پہلا وہ شخص جس نے تمام روایتیں ان کی کتاب اللہ کی تبدیلی کے متعلق جمع کی ہیں، اس کا نام ہے نوری طبرسی یا نوری طبرستانی. اس کی کتاب ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. فصل الخطاب یہ بندہ ان کا ہے 1330 کا. اس نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر 2000 روایتیں اس نے اکٹھی کی ہیں اس بات پر کہ قرآن غلط ہے. یہ نیٹ پہ موجود پڑھی ہے، کتاب دیکھ سکتے ہیں، فصل الخطاب نوری طبرسی کی. اب بات کو سمجھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں ایک مجموعہ ہے، وہ جو نیٹ پہ پڑھی ہوئی ہے نا کتاب فصل الخطاب، اس کے ساتھ اس کے تعارف کے لیے یہ شیعوں کی طرف سے لکھی ہوئی ہے. یہ کوئی فیصل نور ہے، اس نے لکھی ہے. اس کے اندر اس کو مقدمہ سمجھو، اس کا یہ مقدمہ کے طور پر لکھی گئی ہے. جب فصل الخطاب کتاب لکھ کر منظر عام پہ آئی نا، تو یہودی عیسائیوں نے یہ خود لکھ رہا ہے. میں یہ جو ہاتھ میں کاغذ پکڑے ہوئے ہیں نا، جو دیکھنا چاہے نیٹ کھول لے، ابھی نظر آ جائے گا. اس کے اندر جو لکھا ہے میں اس سے وہی بیان کر رہا ہوں کہ جب یہ کتاب منظر عام پہ آئی تو یہودیوں عیسائیوں نے سب سے بڑا اس کو قبول اور پسند کیا. انہوں نے کہا دیکھا یہ کہتے تھے ہمارا تورات اور انجیل جو ہے اس میں تعریف ہے، تبدیلی ہے، غلط ہے. واہ بھائی واہ، یہ تو مسلمان ہو کر اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں قرآن غلط ہے، قرآن میں تبدیلی ہے. جب یہودی عیسائیوں نے اعتراض اٹھائے تو ان کے خمینی وغیرہ اور دوسرے تیسرے جو اس دور کے قریب کے تھے، فصل الخطاب والے نوری کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو کام خراب ہے،
इससे तो हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, मुसलमान हमसे मुतनफर हो जाएंगे, ये तो मजहब का बेड़ा गर्क हो जाएगा। नूरी तबरसी ने क्या किया? अब उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा भाई बारात है हमारी, कुछ ने कहा उसने गरीब और शाज और कमजोर रिवायतें जमा की हैं, कुछ ने कहा यार हमारा उससे कोई ये तैफा, ये जमात की बात नहीं, बस एक शख्स की बात है, फलान फलान फलान। अफसोस ये है, इतना नहीं सोचा कि यह गंदगी फैली हुई है इस नूरी तबरसी से नहीं है, इसने सिर्फ जमा करके फैलाई है। जो तुम्हारी किताबों में पहले मुंतशर है उसका क्या करोगे? अब यही मजमुआ लिखने वाला, इसने जितने इनके पुराने इमाम तीसरी सदी से लेकर, कौन सी तीसरी सदी से लेकर नूरी तबरसी के दौर 1330 तक हैं, उनके जो नाम गिनवाए हैं बड़ों बड़ों के, उनकी किताबों के, ये बिहार और अनवार, नूरी तबरसी तो बाद का है, बिहार और अनवार वाला तो पहले है। और बिहार और अनवार के अंदर ये सारा बाब है, वो अभी मैं सुनाऊंगा आपको, कुरान की तारीफ का बाब है, वो आपको सुनाऊंगा। उससे पहले जो इनकी असाहुल कुतुब है, असाहुल कुतुब, ये देख रहे हैं आप, अल काफी, जैसे हमारे अहले सुन्नत में कुरान के बाद बुखारी का मकाम है, इनके नजदीक नाहजुल बलागा के बाद इसका मकाम है। मैं आपको दिखाऊंगा, इसी किताब से रिवायतें दिखाऊंगा। नूरी तबरसी तो कल का है, इससे दिखाऊंगा। 70 गज का कुरान दिखाऊंगा, इससे दिखाऊंगा। अब मैं ये जो मजबूरा है नेट पे जो देखना चाहता है कर सकता हूं। जितने लोग इनके पुराने जो है ना, ये जौलतुन फी किताब फसल किताब, एक नजर जिसको कहते हैं, ये तारफी कागज जो है, जो तारफी तहरीर है, इसमें लिखा हुआ है ज़ाकरा नक़लन अन निअमतिल्लाह अल-जज़ायरी अल अखबार अद-दाल्लत अला तहरीफ तज़ीदु अला अल्फ़ हदीसन। निअमतुल्लाह जज़ायरी राफ़ज़ी शिया के हवाले से इस किताब वाले ने नकल किया, तबरसी ने, नूरी तबरसी ने फसुल खिताब में, कि शियों की 2000 से ज्यादा रिवायतें हैं। कितनी? जो ये बताती हैं कि कुरान गलत है। 2000 से ज्यादा रिवायतें इनकी। तो कैसे कह रहे हैं भाई? और अब ये रिवायतें शाज़ा हैं, फलान है, फलान है, फलान है? और अजीब बात यह है कि आप सिकात के वही नाम जो यहां पर लिखे हुए हैं, वो तकरीबन कितने हैं? 24। मैं नाम गिनवाता हूं, सुनने वाले खुद मालूम करते जाएंगे कि ये इमाम मुज्तहिद है अपने दौर का कि नहीं है। सबसे पहला नाम लिखा हुआ है तफसीर कुम्मी वाले का, ये है, ये 3री सदी का इनका इमाम है। तफसीर कुम्मी मशहूर है, ये मेरे हाथ में है। सबसे पहला नाम यह है, इसने कहा कुरान गलत है। कुरान में बहुत गलतियां हैं, कुरान में तारीफें हैं, कुरान में तब्दीलियां हैं, और माअल्लाह साहबा ने की हैं। नंबर 2, मज़हब तिलमीज़ ही फ़िक़्हुल इस्लाम अल कुलैनी, वो उस्ताद है कुम्मी, और ये कुलैनी शागिर्द है अल काफी वाला। दूसरे नंबर पे इसका नाम लिखा है। ये फ़िक़्हुल इस्लाम है, इस्लाम का मजबूत बंदा इनका, ये मजबूत बंदा कह रहा है भाई कि कुरान गलत है। वो आपको दिखा दूं। अगला मसला, अगला नाम मोहम्मद बिन हसन अस-सफ़ार अस-सिक़तुल जलील। अस-सिक़तुल जलील मजबूत भी है और बड़ी शान वाला भी है। उसकी किताब है बसाइरुद दराजात, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कुरान गलत है। देखते जाइए जरा, सुनते जाइए, और मैं कह रहा हूं कलेजा कलेजा थाम के सुनना, और अब अंदाजा लगाना उन लोगों का जिन्होंने इनका साथ दिया है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से मैंने देखा। वो एक शम्सुर रहमान मशादी है, वो शिया के हाथ से, राफ़ज़ी के हाथ से पगड़ी बनवा रहा है जी। और ये देखो, हमें इससे सरोकार नहीं है, वो चाहे सूत्र भी उनसे ले लें, हाँ जी, पगड़ी तो पगड़ी है। लेकिन बात यह है कि हम बताना चाहते हैं कि इन लोगों के मुताल्लिक ये गुमान, क्या ख्याल भी ना करना कि इनके दिल के अंदर को मासा दीन की कदर है, जरा बराबर ये ख्याल भी ना करना। अच्छा, चौथा नंबर जी, अस्सिका मोहम्मद बिन इब्राहिम नुअमानी, ग़ैबत नुअमानी के नाम से। ये मोहम्मद अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इब्राहिम कातिब नुअमानी, ये फारसी के अंदर है। ये भी बहुत पुराना। कितने हो गए भाई? 4। 5 नंबर जी, अल्लाहु अकबर कबीरा
محمد بن مسعود عیاشی، تفسیر عیاشی والا محمد بن مسعود بن عیاش سالمی سمرقندی، جس طرح لکھا ہوا ہے، نشر البلاغہ قوم سے چھپی ہوئی ہے ایران سے. کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹا فرات بن ابراہیم کوفی، اس کی تفسیر فرات ریاض کتب خانہ ریاض الجنہ والے کے پاس پڑھی ہے، میں نے دیکھی تھی، میں نے لی نہیں ہے. کون کون سے خریدیں؟ اگلا الثقۃ النقد، دیکھو جو بھی لکھ رہے ہیں کسی کے نام کے ساتھ ایسا نہیں کہ غیر معتبر بندہ ہے نا. ثقہ الثقۃ النقد محمد بن عباس ماہیار، سنو، اور یہ لکھ رہا ہے فقد ملأ تفاسیرهم بالاخبار السریہ فی هذا المعنى، قرآن کے غلط ہونے میں تفسیریں بھر دی انہوں نے، روایات بھر دی. 8 نمبر محمد بن محمد نعمان مفید، جس کو میرے خیال میں شیخ مفید کہتے ہیں. یہ نامہ نمبر 9 بخت، مشہور ہے 9 بخت، نام اس کا ہے اسماعیل بن علی 9 بخت. پھر اس کا بھانجا ہے حسن بن موسیٰ. پھر ایک اور 9 بخت ہے شیخ جلیل ابراہیم بن 9 بخت، صاحب کتاب الیاقوت. 12ویں نمبر پہ اسحاق کاتب، یہ اس شخص کا نام لکھا ہے، آگے لکھا ہوا ہے کہ کئی حضرات ہمارے شیعہ اس کو معصوم سمجھتے ہیں، یعنی اماموں کے ساتھ کا، یہ لکھا ہوا ہے. ورئیس هذه الطائفہ الشیخ الذي قیل ربما بعصمته ابو القاسم حسین بن روح بن ابی بحر النوبختی السفیر الثالث بین الشیعہ والحجہ. اگلا نمبر حاجب بن لیث بن سراج. اگلا نمبر فاضل بن شاذان. اگلا نمبر شیخ جلیل محمد بن حسن شیبانی. اگلا نمبر ثقہ احمد بن محمد بن خالد برقی کتاب المحاسن والا. اگلا نمبر ثقہ محمد بن خالد نجاشی. اگلا نمبر اللہ اکبر وہ شیخ الثقہ الذی لم یعثر له علی زلۃ فی الحدیث، اتنا بڑا مضبوط بندہ ہے، کہہ رہا ہے کہ حدیث کے اندر کبھی اس نے لغزش ہی نہیں کی. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب ہے اس نے تو جو بات لکھی ہے بالکل لغزش سے پاک ہوئی نا، غلطی خطا سے پاک ہوئی نا. وہ جو لکھ رہا ہے قرآن غلط ہے وہ تو غلطی سے پاک ہو گیا نا، کیونکہ اس نے اس کی تو حدیث میں غلطی کبھی پکڑی نہیں ہے. اتنا بڑا بندہ ہے ان کا. اگلا بندہ محمد بن حسن سیرانی، پتہ نہیں سیرانی ہے. اگلا بندہ احمد بن محمد بن سیار. اگلا شخص حسن بن سلیمان حلی، جس کی یہ تجرید مشہور ہے، جس کا راز ابن تیمیہ نے لکھا تھا منہاج السنہ. یہ تجرید پر شرح ہے اس کی، کشف المراد. حلی کہتے ہیں کہ اگر تجرید المراد پر کشف المراد نہ ہوتی تو تجرید سمجھ نہ آتی. تجرید کس کی ہے عقیدے میں؟ نصیر الدین طوسی کی ہے، جس کو محقق طوسی کہتے ہیں مشہور. اس کی عقیدے میں شیعہ عقیدے میں یہ کتاب ہے تجرید الکلام. اس تجرید پر شرح ہے حلی کی، تو حلی نے بھی یہی لکھا ہے. اللہ اکبر. اگلا بندہ سید الجلیل علی بن طاؤوس. اگلا 2 اور کوئی کتابوں کے مصنفین بتائے، ابن شاہ اشوب جو ہے نا وہ بھی ذکر کیا اس کو بھی. غرض ہے کہ یہ 24-25 نام ہیں ان کے تمام محدثین کے. بتاؤ بعد والے جو کہہ رہے ہیں وہ جی بس اس ایک شخص ہے تو اس نے یہ لکھ دیا ہے فلان لکھ دیا ہے، معلوم ہوا جو تقیہ کرنا ہوتا ہے نا وہ تقیہ کرنے لگے لیکن چل نہیں سکا. یعنی یہ ایمان سے کہتا ہوں شیعہ مذہب کے اندر یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ معاذ اللہ قرآن غلط ہے. یہ ان کے نزدیک متواتر ان کی ضروریات سے ہے، یہ ان کی ضروریات مذہب سے ہے. جس طرح کہ وہ لوگ انبیاء علیہ السلام سے اماموں کی فضیلت ضروریات دین سے سمجھتے ہیں. یہ تنقیح الفقہاء ہے امام خانی کی اسماء الرجال کے موضوع پر. معلی بن خنیس رافضی تھا جو ائمہ کو نبی کہتا تھا، اور امام جعفر صادق اس کو کہتے تھے خنیس الخر، گوبر کا کیڑا. اس کے متعلق اس کے حالات کے اندر اس نے لکھا ہے امام خانی، عبداللہ امام خانی نے، کیا کہ معاذ اللہ ائمہ جو ہے یہ انبیاء ہیں، وہ کہتا تھا. اور پھر یہ آگے تعویل کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کی طرح ہیں. اور پھر عجیب بات، اللہ پاک معاف کرے، یہ اپنی طرف سے لکھتا ہے، کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جو انبیاء ہمارے ائمہ ہیں نا، امام لوگ ہمارے 12، کہتا ہے یہ حق یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں سے یہ افضل ہیں، یہ ہمارے دین کی ضروریات میں سے ہے، بدیہیات میں سے ہے، جس کو ہر چھوٹا بڑا ہمارا شیعہ جانتا ہے کہ یہ سب جو ہے وہ افضل ہیں ان نبیوں سے. پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی نبی کے لیے علم کا ایک دروازہ کھولا، کسی کے لیے 2. تو جو ہمارے امام لوگ ہیں معاذ اللہ ان کے لیے اللہ نے سارے غیب کے دروازے علم کے کھول دیے. جب کھول دیے تو وہ کہتا ہے وہ خدا کی طرح بن گئے. میں عبارت پڑھتا ہوں ایمان نال، اگر میں اللہ کا لفظ میں ناک کاٹ دینا. یہ دیکھو جی، یہ کہہ رہا ہے بسبب العبادت والطاعت التي تعذر العبد مثل اللہ تعالی، مثل اللہ تعالی، وہ اللہ کی کوئی مثل ہے وہ ایمان سے بتانا. یہ لکھا ہوا کہ معاذ اللہ امام لوگ نبیوں سے بڑھ کر خدا کی مثل ہو جاتے ہیں.
یہ تعریف ہے قرآن، قرآن کی تبدیلی، قرآن کو غلط کہنا. یہ دیکھو یہ ہے بہار الانوار اور پیچھے القرآن لکھا ہوا ہے. قرآن کی جب بحث اس نے کی ہے تو اس نے اس کے اندر یہ دیکھو ما جاء فی کیفیت جمع القرآن، صفحہ نمبر 23 جلد نمبر 19، قرآن کی بحث میں اس نے سنو، اس نے صاف لکھا ہے، میں وہ عبارت بھی پڑھ کے سناؤں گا کہ یہ جو سورت احزاب ہے، احزاب اس کو کم کر دیا گیا، یہ اصل میں سورت بقرہ سے بھی لمبی تھی. اچھا بھی بتاؤ حفاظ کرام بیٹھے ہو، سورت احزاب کتنے رکوع کیا یا کتنے ورکوں کیا؟ آدھا پارا ایسے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ سورت بقرہ سے بھی بڑی تھی، تو کتنا بن گئے؟ سورت بقرہ سے بڑی وہ 2.5 سپارے کی ہے، تو اس کا مطلب ہے 3 سپارے کی تو ضرور بنے گی. اب کتنے سپارے اڑا دیے اس نے؟ 2.5، یعنی اس کا مطلب ہے احزاب سے 2.5 سپارے صحابہ نے اڑا دیے. یار عجیب بات ہے ان ظالموں کی، سمجھ نہیں آتی. 2.5 سپارے ایک سورت سے اڑا دیے صحابہ نے، اور اہل بیت آئے ہوئے ہیں معنی بچانے کے لیے. اور میں کہتا ہوں بدھو ذرا بتاؤ تو صحیح، جو اہل بیت قرآن کے لفظوں کی حفاظت نہیں کر سکے اور سپاروں کے سپارے اڑ گئے، وہ معنی کیسے بچا سکتے ہیں؟ یار بتاؤ تو صحیح، کیسا کیا کیا لوگوں کا بیڑا غرق کر رکھا ہے لوگوں نے، کبھی معصومیت کی آڑ میں، کبھی غم حسین کی آڑ میں، کبھی کسی کی آڑ میں. یہ میٹھے میٹھے الفاظ سن کے پاگل دنیا پاگل ہو رہی ہے. بتاؤ خدا تمہارا کھانا خراب کرے، بتاؤ تو صحیح، یہ 2.5 سپارے تو ایک سورت سے اڑا دیے. میں عبارت پڑھتا ہوں بہار الانوار کی. آیت اللہ خمینی کہتا ہے کہ بہار الانوار والا ملا باقر جو ہے یہ ہمارے نزدیک حرف آخر ہے، اس نے جو ہمارے شیعہ مذہب کی ترجمانی کی ہمیں پورا اعتماد ہے. لو بتاؤ. اب میں وہ مقام پڑھتا ہوں جہاں یہ لکھا ہوا ہے اللہ اکبر و کبیرہ. ثواب الاعمال کتاب ہے، اس کا حوالہ دے رہا ہے یہ، یعنی کتاب ان کے حوالے نہیں کیے جاتے، ایمان سے کہتا ہوں. وہی بات ہے 2000 روایتیں، آخر 2000. یار بتاؤ تو صحیح، کم از کم جب 2000 روایتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن کی تبدیلی کے اب آگے بیان کرنے والے 2000 شیعہ کے امام تو ہو گئے، شیعوں کے 2000 امام تو جمع ہو گئے، کیونکہ 2000 روایتیں ہیں نا، تو ہر روایت ایک امام کی مانو تو کہاں جا پہنچتا ہے مسئلہ بتائیں. نوبل کیمپ سے پہنچے گی. کیا ہے آگے؟ نبی عبداللہ بدنام کرنے کے لیے امام جعفر صادق. دیکھو تو صحیح یار، اس کو فقہ جعفریہ کہتے ہو، فقہ جعفریہ اسی کا نام ہے، قرآن غلط ہے. بدھو قوم جو عیاش ہیں اور دین سے تھکے ماندے ہوتے ہیں وہ اس مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے یہ آج جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے اندر جو مدعی میرے خیال بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے یار تم جو کہتے ہو ذاکرو تمہاری تم احتیاط نہیں کرتے، بے احتیاطی سے بولتے ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے تم قرآن کے بھی گستاخ ہو، فلاں کے گستاخ ہو، فلاں کے گستاخ ہو، لیکن اس کو سمجھ نہیں ہے تو کیا کہہ رہا ہے. یہ ذاکروں کا مسئلہ نہیں، تمہارے اماموں کا مسئلہ ہے. بیڑا غرق تمہارے ذاکروں کا اماموں نے کیا ہے، تو ذاکروں کا پڑھ رہا ہے. اپنے اماموں کی بات سن ذرا. یا مذہب چھوڑنا پڑے گا اور یا پھر یا مذہب چھوڑنا پڑے گا یا قرآن چھوڑنا پڑے گا. وہ بات اکٹھے نہیں چل سکیں گی. انا ابی عبداللہ فقہ جعفریہ، امام جعفر صادق کا نام سنا ہے؟ یہ نہیں دیکھا کہ کس دکان پہ لگا ہوا ہے. انا ابی عبداللہ قال من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار الأحزاب في جوار محمد وأزواجه. ثم قال سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم. يا ابن سنان إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة ولكن نقصوها وحرفوها. ثواب الأعمال صفحہ نمبر 137 کا حوالہ نیچے حاشیے والا دے رہا ہے، اوپر نام ہے بہار الانوار والا، اس کا حوالہ دے رہا ہے. بات کو سمجھنا. نعوذ باللہ امام جعفر فرماتے ہیں کہ سورۃ احزاب کو جو زیادہ پڑھے گا وہ قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہوگا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کے پڑوس میں رہے گا. پھر سورۃ احزاب کے اندر قریشی مردوں اور عورتوں کی فضیحتیں اور رسوائیاں بیان ہوئی ہیں، ان کی بے عزتیاں بیان ہوئی ہیں. اے ابن سنان سورۃ احزاب نے قریش عرب کے قریشیوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا. صحابہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ذلیل کر کے رکھ دیا. کانت اطول من سورۃ البقرہ، یہ سورۃ بقرہ سے اطول، سورۃ بقرہ سے لمبی تھی. بتاؤ یہ ایک آیت 2 آیتوں کی بات ہے، بتاؤ ایمان سے بتاؤ
قرآن کے اندر ایک حرف کی کمی بیشی سمجھنے والا کون ہے؟ کافر. تو جو ایک صورت میں 2.5 سپارے کم سمجھ رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ بات نہیں سمجھو میرے بھائی. یہ ایک حوالہ میں نے دیا. اب وہ سب سے ان کی بڑی جو اصح الکتب ہے بخاری کے بعد میں 70 گز کی بات کرتا ہوں. میں ایمان سے جب چھوٹا تھا نا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ 70 گز کی بات کرتے ہیں یار, ان کا شیعوں کا قرآن 70 گز کا ہے یار, یہ ایسے جھوٹی موٹی ہوگی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 گز کا قرآن مانے. رات مطالعہ کر رہا تھا تو ایمان سے سامنے وہی روایت آ گئی. انہوں نے کہا پھر سنتے تھے کہ جی یہ کہتے ہیں حضرت عثمان کی بکری کھا گئی. آپ نے بھی سنا ہوگا. میں نہیں مانتا تھا کہ یار بکری کھا گئی یہ ان کا عقیدہ ہوگا. آخر یار کلمہ پڑھتے ہیں, رات دیکھا تو معلوم ہوا ایسے ہی ہے. بہار میں بھی ہے, کلینی کے پاس بھی ہے. یہ میرے پاس اصول کافی جلد پہلی چھپی ہوئے مؤسسہ احیاء الکتب الاسلامیہ, تالیف فقہ الاسلام کلینی. یہ اسلام کا مضبوط بندہ ہے, عمدہ ان کے اسلام کا مضبوط اور عمدہ بندہ ہے. ایران قوم سے چھپی ہوئی ہے جو کتب اربع کے ساتھ ہے. یہ دیکھو, قال ثم قال یا ابا محمد وعندنا الجامعہ وما يدريهم ما الجامعہ قال قلت جعلت فداك وما الجامعہ. میں کہا ہمارے پاس جامعہ ہے. سبھی جامعہ کیا ہے؟ قال صحیفۃ, کتاب ہے, طولها 70 ذراعا, 70 ہاتھ لمبی ہے, بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک کے ہاتھ مبارک کے ساتھ 70 ہاتھ. واملائه من فلق فيه وخط علی بیمینہ, حضور نے املا کرایا, مولا علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا, اس کے اندر ہر حلال حرام ہر چیز ہے جس کے اندر لوگ جس کے محتاج ہیں وہ بالکل سب کچھ اس کے اندر ہے. اچھا, اس کے بعد آگے پھر لکھتا ہے, اللہ اکبر, سنو بھائی پھر کیا ہے, ثم سکت ساعتا, سنو بھائی, پھر کچھ دیر خاموش رہا. کہتا ہے وَإِنَّ عِندَنَا لَمُصَحَفَ فاطمہ, ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے, مصحف فاطمہ. وَمَا يُدْرِيهِمْ مَا مُصْحَفُ فاطمہ, ان کو کیا پتا لوگوں کو مصحف فاطمہ کیا ہے؟ مصحف جس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم مصحف کس کو کہتے ہیں؟ قال قلت وما مصحف فاطمہ, مصحف فاطمہ کیا ہے؟ قال مصحف فیہ مثل قرآنکم ھذا 3 مرات. مصحف فاطمہ وہ ہے جس کے اندر یہ جو تمہارا قرآن ہے, تمہارا یہ لفظ ہے, جو تمہارا قرآن ہے اس کے 3 گنا, 3 قرآن اس میں ہیں. 3 مرات فیہ مثل قرآنکم ھذا 3 مرات واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد. اللہ کی قسم اس کے اندر تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے. وہ رسول لکھ کر دے گئے. اللہ اکبر. بعد نہج البلاغہ ہے, بعد نہج البلاغہ ہے. یہ 505 صفحہ اسی کا 505 صفحہ 3587 یہ نمبر ہے اس کا روایت کا. ایک شخص نے امام جعفر صادق کے سامنے قرآن پڑھا, کچھ پڑھا, میں سن رہا تھا. جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن اس طرح کا قرآن ہی نہیں تھا. ابو عبداللہ نے فرمایا ٹھہر جا کفا عن هذه القراءات, یہ نہ پڑھ, اقرا کما یقرأ الناس, جیسے لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھ. حتی یقوم القائم, مہدی آئے, مہدی جب مہدی آئے گا وہ قرآن پڑھے گا پورا اعلیٰ حد ہی, وہ قرآن پڑھے گا. اب اس کو بس نہ چھیڑ, اس کو نہ چھیڑ. ابھی حضرت جی وہ پڑھ رہا ہے بندہ, وہ پڑھ رہا ہے, قرآن کا ایک حرف نہیں ہے اس میں, اور کہا جا رہا ہے ٹھہرو ابھی نہ چھیڑو اس کو. یہ پورا وہ قرآن اصل جس کو تم پڑھ رہے ہو یہ وہ لائے گا. اس کا مطلب ہے یہ سمجھتے ہیں اس وقت وہ تھا, لیکن وہ لائے گا. ابھی ظاہر نہیں کرنا کہیں ڈنڈے نہ پڑے. اور انہوں نے لکھا ہے, وہ بہار میں لکھا ہے, میں بہار سے سناؤں گا. ہاں, کہ سلاطین اسلام جو ہے نا ان سے ہمیں تقیہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, وہ بچا سکتا ہے. اگر ایسا کریں گے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے ہمیں. لہٰذا ان سے بچنے کے لیے ایسا کرو, چپ کرو. یہ لوگ پڑھ جو رہے ہیں بس اسی انہیں کے ساتھ پڑھتے رہو. اس کا مطلب ہے یہ جو پڑھتے ہیں تقیہ کے طور پر پڑھتے ہیں, قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے. یہ جو شرح لکھی ہے, تفسیر لکھی ہے, اسی طرح لکھی ہے محض اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ورنہ عقیدہ وہ ہے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. او میرے بھائیوں, محض بادشاہوں اور مسلمانوں کے خوف سے کہ کہیں قتل نہ کر دیں, یہ لوگ اپنے قرآن کو نہیں چھوتے. وہ اصلی قرآن جس کو کہتے ہیں وہ نہیں نکالتے. اسی کی تفسیر لکھی ہوئی, اسی پر سب کچھ کیا ہوا ہے. لیکن یہ ہے جب آئے گا تو وہ لے آئے گا. واخرج المصحف الذی کتبہ علی, سنو امام جعفر صادق کتنے میں اندر گئے, گھر سے باہر وہ قرآن لائے جس کو علی پڑھتے تھے. فقال لهم هذا کتاب اللہ عز وجل, امام جعفر صادق اندر سے قرآن لائے, فرمایا یہ ہے اللہ کا قرآن کتاب. سنو
کما انزلہ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ نے اتارا تھا یہ قرآن وہ ہے. وقد جمعتہ من اللوحین، میں نے علی کے 2 تختیوں کے درمیان سے جمع کیا ہے، 2 گتوں کے درمیان سے. فقالوا هو ذا اننا مصحف جامع فی القرآن لا حاجۃ لنا فیہ. سنو کہنے لگے ہاں یہ ہے اصل قرآن، اب ہمیں کسی قرآن کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کے بعد تم دیکھو گے بھی نہیں. پھر آپ نے چھپا دیا. کیا ہے یار، یہ پورا باب ہے، باب التحریف فی القرآن بہار میں. وہ نوری تبرسی کی فصل الخطاب کا کیا انکار کرو گے؟ وہ خمینی وغیرہ کہاں بھاگو گے؟ یہ تمہارا تقیہ نہیں چلے گا. تمہاری کوئی کتاب ایسی نہیں جو تمہاری چغلی نہ کر رہی ہو، تمہاری اندر کی چال کو کھول نہ رہی ہو. تمہاری تو ہر کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. کدھر بھاگو گے؟ یا مذہب چھوڑو یا قرآن سے منہ موڑو. جس طرح موڑا ہوا تھا موڑا ہوا ہے، اور تقیے سے کام لے رہے ہو. یہ دیکھو میرے بھائی. پھر اس نے تفصیل سے چند آیتیں لکھی جی جو تبدیلی والی ہیں، انہیں بیان کی اس نے. اور یہ ہے باب ما جاء فی کیفیت جمع القرآن وما يدل علی تغییرہ. اور یہ تو موٹا عنوان ہے بہار کا. وہ باتیں بیان کرنا بیان کی گئی اس باب میں جو بتا رہی ہیں کہ قرآن میں تبدیلی کی گئی ہے. معاذ اللہ. یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ ما جاء فی کیفیت جمع القرآن وما يدل علی تغییرہ. یہ تو باب عنوان ہے. اب میرے بھائیو میرے تبصرے کی طرف توجہ کرو. جب آپ نے یہ سن لیا کہ قرآن ان کے نزدیک اس قدر غلط ہے تو قرآن معصوم ہوا یا غیر معصوم؟ ان کے مذہب میں بولو غلط ہو گیا. تو اہل بیت معصوم کیسے ہیں؟ اب معصومیت کی آڑ میں ایمان سے کہو جب قرآن غلط ہوگا تو حضور فرما رہے ہیں یہ اہل بیت میرے اور قرآن جدا نہیں ہوگا. جب قرآن کو غلط کہو گے تو اہل بیت بھی غلط کہنے پڑیں گے. اہل بیت بھی غلط ثابت ہوں گے کیونکہ انہوں نے جدا نہیں ہونا. تو غلط ایک جب بن گیا تو دوسرے کو غلط ماننا پڑے گا. ان کے مذہب کے مطابق اب یا تو اہل بیت کو غلط مانا جائے یا قرآن کو صحیح مانا جائے. اگر قرآن کو صحیح مانتے ہیں تو پھر ہم مذہب سنی ہیں. قرآن کو صحیح مانتے ہیں تو پھر سنی مذہب سچا ہے. ارے بھائی غلط سچ صحیح کے ساتھ غلط صحیح نہیں چل سکتے، جھوٹا سچا آپس میں نہیں چل سکتے. حضور فرما رہے ہیں یہ دونوں اکٹھے چلیں گے. جب اکٹھے چلیں گے تو اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ جو اماموں کی معصیت کا ہے، قرآن کے غلط ہونے کا ہے یہ صاف بتا رہا ہے کہ دونوں اکٹھے ان کے مذہب کے مطابق نہیں چلے. ہمارا مذہب ہے ہم اہل بیت کو معصوم نہیں سمجھتے، قرآن کو معصوم سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وہ محفوظ ہیں، یہ معصوم ہے. یہ دونوں یار ہیں اور یہ ہمیشہ اسی طرح چلتے رہیں گے اور قیامت کے روز حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. بات نہیں سمجھ. تو یہ بھائی کیسی عجیب معصومیت مانی ہے، کیسی عجیب معصومیت نکالی. وہ لوگ بے وقوف ان کے معصوم لفظوں پہ جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ معصومیت مان کر اسلام اور اہل بیت کی جڑ کاٹ دی. ایمان سے بتاؤ جب قرآن کو غلط کہنا ان کے عقیدے میں شامل ہے تو پھر اہل بیت کو بھی حقیقت میں غلط ماننا پڑے گا ان کے مذہب میں. کیوں کہ اگر قرآن غلط ہے تو قرآن زمین پر ہی صحیح رکھتا ہے. جب قرآن غلط ہے تو اہل بیت صحیح کیسے رہیں گے؟ معلوم ہوا معصومیت صرف کہانی ہے ان کے مذہب میں. قرآن کو غلط ماننے والا اہل بیت کو غلط مانتا ہے اور زبان صرف چلاتا ہے عبداللہ بن سبا کی طرح. اگر کوئی ہے اہل تشیع میں سے اس کا جواب پیش کرے، اس کا جواب پیش کرے. فلاں نے خطا کی نسبت کر دی تو کافر ہو گیا. تم نے قرآن کو غلط کہہ دیا. بتاؤ سنو ہمارے رسول کے ساتھ کوئی دوسرا رسول مانے تو وہ تو کافر ہے، مرزائی ہے.
تو جو اللہ کے قرآن کے ساتھ اتنا لمبا قرآن مانتا ہے وہ کون ہے؟ اب فیصلہ تم کرو وہ کون ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے اہل اسلام کا، رسول کے بعد رسول نہیں ہو سکتا، قرآن کے بعد قرآن نہیں ہو سکتا. قرآن ایک ہی اترا تھا اور جس طرح اترا تھا اسی طرح ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو مانے گا کافر ہے.